بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب ترین اولاد میں سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ اور فرمایا، تمام دنیا کی عورتوں میں سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اقدر کے لیے کافی ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں ایک پلنگ اور ایک بستر اور ایک چادر اور ایک مشک اور 2 چکیاں عنایت فرمائی تھیں، اور عمر بھر یہی چیزیں کام آتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ میں کبھی کبھی ناکامی معلومات کے متعلق رنجش ہو جاتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں صلح کرا دیتے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور صفائی کرا دی۔ گھر سے مزین نکلے لوگوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے تو اور حالت تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش کیوں ہیں؟ فرمایا، میں نے ان دونوں میں صلح کرا دی جو مجھے کو محبوب تر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ سختی کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچی۔ پیچھے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم کو خود سمجھنا چاہیے کہ کون شوہر اپنی بیوی کے پاس خاموش چلا آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر اس کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، اب میں تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ کروں گا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا نکاح کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو سخت باہمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خطبہ دیا، اس میں اپنی ناراضگی ظاہر کی۔ فرمایا، میری بیٹی میرے جگر گوشہ ہے، جس سے اس کو دکھ پہنچے گا مجھے بھی ذلت ہوگی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس ارادے سے باز آ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی تک پھر کبھی نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا کاروبار خود کرتی تھیں۔ چکی پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، مشک میں پانی بھر کر لانے سے سینے میں گڈھے پڑ گئے تھے، گھر میں جھاڑو دے دے کر کپڑے چیکڑ ہو جاتے تھے، چولہے کے پاس بیٹھ بیٹھ کر کپڑے دھوئیں سے سیاہ ہو جاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار گھر کے کاروبار کے لیے ایک لونڈی مانگی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے تو ارشاد ہوا کہ جان پرب بد کے یتیم تم سے پہلے اس کے مستحق ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ انہوں نے نادانگی سے اس قد چھوٹا دوپٹہ اوڑھا ہے کہ سر ڈھانپتی ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں چھپاتی ہیں تو بازو بھرم ہو جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو آرائش زیورات کی کوئی چیز نہیں دیتے تھے، بلکہ اس قسم کی جو چیزیں ان کو دوسرے ذریعے سے ملتی تھیں ان کو بھی ناپسند فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سونے کا ایک ہار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا، کیوں فاطمہ، کیا لوگوں سے کہلوانا چاہتی ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی آگ کا ہار پہنتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے ایک غلام خرید لیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بے تاگی خیر قدم کے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دیے اور حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ کو چاندی کے کنگن پہنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے تو آپ دنیاوی سامان کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی ناپسندگی کا حال معلوم ہوا تو وہ پردے چاک کر دیے اور بچوں کے ہاتھوں سے کنگن نکال ڈالے۔ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اہل بیت میں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ ان خفیات سے آلودہ ہوں۔ اس کے بدلے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک عصا کا ہار اور ہاتھی کے دانتوں کا کنگن منگوایا۔ صداقت رسالت میں بھی ان کا کوئی حرف نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے فاطمہ سے زیادہ کسی کو صاف گواہ نہیں دیکھا، البتہ ان کے والد اس سے مستحن ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حد درجے حیات تھیں۔
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا تو وہ شرم سے لڑکھڑاتی ہوئی آئیں۔ اپنے جنازے پر پردہ کرنے کی جو وصیت کی تھی وہ بھی اسی بنا پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت کرتی تھیں۔ جب وہ خود سر تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قیام تھے تو عقبہ بن ابان نے نماز پڑھنے کی حالت میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اونٹنی کی اوجنی ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گرتے پھرتے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خبر کی۔ وہ اگرچہ اس وقت 5-6 برس کی تھیں لیکن جوش محبت سے دوڑتی ہوئی آئیں اور اوجری اٹھا کر قبر کو برا بھلا کہا اور بددعائیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے نہایت محبت کرتے تھے۔ معمول تھا جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور سفر سے تشریف لاتے تو جو شخص سب سے پہلے خدمت میں بازیاب ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی چومتے اور اپنی نشت سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے۔